عورت کا خیال ہے، ہم عورتوں کا اتنا ہی خیال ہے، تو بہت ساری عورتیں میری بہنیں جو پیس رہی ہیں ان کے بارے میں بات کرو، ریپسٹ پہ بات کرتی، ایسڈ اٹیک پہ بات کرتی، چائلڈ میرج پہ بات کرتی، جہیز، ایجوکیشن، جاب، ڈومیسٹک وائلنس پہ بات کرتی. تم لے کر کے آئی یہ خرافات، میرا جسم میری مرضی. اب خواتین صرف اور صرف ٹینشن چاہتی ہیں اور ہمارے اسلام کا جو نقشہ ہے نا وہ بگاڑنا چاہتی ہیں، دنیا کے سامنے اس کو خراب کر کے ظاہر کرنا چاہتی ہیں، اور آپ لوگوں کا کوئی مقصد نہیں. اور اس بات کو ہم بہت ہی اچھے سے جان چکے ہیں، اور ہم آپ کی اس چیز پہ ہر یہ عورت مارچ پہ یہ میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے سے اختلاف کرتی ہیں، برملا اختلاف کرتی ہیں. ہم بالکل اس حق میں نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ لوگوں کے خلاف نکلیں گی. یہ ہم عورتوں کا عالمی دن ہے، لیکن آپ لوگ میرا جسم میری مرضی جیسے بینرز اٹھا کے باہر نکلیں گے تو ہم آپ لوگوں کے خلاف نکلیں گے کہ میرا حجاب میری مرضی. اسلام کی اور ہماری مسلمان عورتوں کا مذاق اڑانا اور بنانا شروع کیا ہوا ہے اپنے حجاب کی وجہ سے. گھریلو خواتین کو پوائنٹ آؤٹ کیا، انہوں نے ان کو نشانہ بنایا ہے کہ آپ لوگ گھر میں رہنے والی ہیں، آپ کی زندگی جانور جیسی ہے، اور اس طرح کی جو باتیں وہ کر رہی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ یہ نہ تو جانور ہے، نہ ان کو قید کیا گیا ہے، یہ ملکہ اور شہزادیوں کی طرح رہ رہی ہوتی ہیں، ان کو ہر چیز گھر بیٹھے مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت نازک آپ گینے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو ہم نازک ہیں. ہم خواتین جو ہیں ہم اتنا جو بوجھ نہیں اٹھا سکتی. ہم خواتین اس کو مانتی ہیں، یہ مرد حضرات کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. ہمیں ان کے پیچھے رہ کے ان کو فالو کرنا اچھا لگتا ہے، ہمیں ان سے ایک سٹیپ پیچھے رہنا اچھا لگتا ہے. لیے ہمارے اسلام کے لیے، ہماری حجاب کے لیے، ہمارے برقعے کے لیے، ہماری گھریلو خواتین کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، ان کو دنیا کے سامنے اتنا بگاڑ کے پیش کر رہی ہیں، تو ہم بھی آپ لوگوں کے خلاف اٹھیں گے. اور آپ دیکھ سکتی ہیں زیادہ 100 گنا تعداد ہماری زیادہ ہوگی، جو پردہ دار ہوں گی، جو حجاب اوڑھنے والی ہوں گی، جو باحیا ہوں گی، جو وفادار ہوں گی، جو عزت دار ہوں گی، جو باوقار ہوں گی. ان خواتین ہم آئیں گے سڑکوں پہ آپ لوگوں کے اگینسٹ، نہ کہ مردوں کے اگینسٹ. اگر اس طرح کی جنگ اور اس طرح کی لڑائی شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ اس میرا جسم میری مرضی جیسے غلیظ اور گھٹیا اور اس طرح کے جو باقی بےہودہ آپ کے پوسٹرز اور جو آپ نے نعرے ہیں اس کو بند کر دیں. اور اگر آپ لوگ واقعی عورتوں کی اتنی حقوقی علمبردار بنتی ہیں، آپ لوگوں کو اتنا دکھ ہے نا، اور تو آپ لوگوں کو اتنا ہی درد ہے، آپ کے دل کو اتنی تکلیف پہنچ رہی ہے نا عورتوں کے لیے، تو باہر نکلیں. ان عورتوں کے لیے نکلیں نا جو مصیبت میں ہیں، جو ٹائم مزدوریاں کر رہی ہیں، جو گھروں میں پریشان ہیں، جو جہیز کے لیے رو رہی ہیں، جن کو مارا پیٹا جا رہا ہے شوہروں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، جو کہیں نہ کہیں ملک کے کسی نہ کسی کونے میں مصیبت میں ہے، تو ان کو جا کے ان کی حفاظت کرو، ان کے لیے نکلو، ان کے لیے آواز اٹھاؤ. انسان کو اور اسپیشلی میرے دین کو، اسلام کو نا یہ دنیا کے سامنے اس طرح سے بنا کر پیش کرنا چاہتی ہیں کہ یہ دین بہت گھٹن والا ہے، قید والا ہے، یہ ہمیں الاؤ نہیں کرتا باہر نکلنا، ہمیں قید کرتا ہے برقعے میں. یہ صرف ایک یہ تاثر دینا چاہتی ہیں، اور ان کے اس تاثر میں ذرا جتنا بھی جو ساتھ دے رہا ہے نا، ان کو یہ بھی کہہ رہا کرنے دیں، ان کا حق ہے، تو میں سمجھتی ہوں وہ گناہ گار ہے. اس کو ان کے کیونکہ اپنے ملک کا اور اپنے دین کا معاملہ، اس میں خاموشی نہیں چاہیے ہوتی. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، دوسروں پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. میں اس بات پہ 100% ایگری کرتی ہوں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کتنے گناہ گار ہیں. میں بہت گناہ گار ہوں. میں یہ پردہ اوڑھ کر میں خود کو پارسا نہیں کر سکتی ظاہر، لیکن یہ ایک مسلمان عورت کی پہچان ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس کو ہم نے اوڑھا ہوا ہے. کوئی بھی پردہ یا یہ برقع جو ہے یہ کسی کی پارسائی کی گواہی نہیں ہے. ہر پردہ دار خاتون یا ہر برقع پہننے والی عورت پارسا نہیں ہوتی. اور جو گلے میں دوپٹہ لے کر گھوم رہی ہے نا، اس کو یہ نہیں کہتی ہوں کہ وہ بہت گناہ گار ہے، وہ فحاشہ ہے، وہ بےہودہ ہے. ہرگز نہیں. وہ اللہ کے نزدیک پتہ نہیں وہ کتنی نیک ہوگی، اور پتہ نہیں میں کتنی گناہ گار ہوں. اللہ کے اٹھاتی ہیں یا بات کرنا چاہتی ہیں اور پردے اس پہ بات کرتے تو ہمارے اپنے بھائی بہنیں جو ہیں نا وہ اٹھ کے ہم پہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں کہ آپ لوگ میں تکبر ہے، آپ لوگوں میں غرور ہے، اگر آپ پردہ کریں، آپ لوگ میں عاجزی نہیں ہے، آپ لوگ تکبر کا شکار ہو گئے ہیں تقویٰ کی بنیاد پر. ایسا ہرگز نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جب ہم اس کو کوٹ کرتے ہیں نا کہ میں پردہ کر رہی ہوں یا ہم پردہ کرتی ہیں، تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو بہت جو ہے پارسا سمجھ رہی ہیں اور دوسروں کو گناہ گار. میری پیاری بہنوں، میں عرض کر رہی ہوں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہو جو ہے ہمارے دشمن ہے اسلام کے اور ہمارے ملک کے، اور ہم مسلمانوں کو اس پردے کو خراب کرنے کے لیے انٹرنیشنل لیول پر کچھ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ سامنے لے کر آتے ہیں. وہ اس طرح سے ہمیں کرتے ہیں کہ یہ بڑی بیچاری مجبور ہے، لاچار ہیں، ان کو تو بیچاروں کو قید کیا ہوا ہے. تو ہم اس لیے باہر نکلتی ہیں، ہم ویڈیوز بناتی ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے پردہ کریں، ہمیں فخر ہے، ہم اسلام کی شہزادیاں ہیں، ہم اسلام کی بیٹیاں ہیں. اس طرح کے ورڈز ہم اس لیے بولتی ہیں. اپنے آپ کو جنتی نہیں کہتی، ہمیں نہیں پتہ، ہم بہت گناہ گار ہیں. میں خود بہت گناہ گار ہوں. میں اپنے آپ کو نہ پارسا کہہ رہی ہوں، نہ نیک کہہ رہی ہوں. پتہ نہیں میں کتنی گناہ گار ہوں، میں بخشی بھی جاؤں گی کہ نہیں، لیکن میں نے ایک حکم ربی کو اوڑھا ہوا ہے.
ایک مسلمان عورت کی پہچان ہے یہ صرف دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ قید نہیں ہے. یہ بتانے کے لیے ہم اس طرح کی ویڈیوز اور پوسٹرز اپلوڈ کرتے ہیں. آپ لوگ اس چیز کو جو ہے وہ اتنا نیگیٹو نہ لیا کریں, ہمیشہ پازیٹیو سوچا کریں. اور جب ہم لوگ کسی مقصد کے لیے باہر نکلتی ہیں یا کوئی بات کرتی ہیں تو خدا را ہمارا ساتھ دیا کریں. ہمیں اس قدر جو ہے نیگیٹیوٹی اور اس طرح کی تنقید کا سامنا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی بالکل مایوسی بھی ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کی ہماری قوم یا المیہ یہ میرے ملک میں ہو رہا ہے سب کچھ. میں سب سے پہلے کہ اللہ معاف